یہ ورد عرض کرنے لگا ہوں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، وہ ہیں جن کی ترغیب حدیث پاک میں موجود ہے۔ ان وردوں کی فضیلت بے شمار ہیں، دین و دنیا کی نعمتیں ملیں گی اگر آپ ان پر روزانہ عمل کرتے ہیں تو دنیا کی وہ نعمتیں جن کو ہمیں ضرورت ہوتی ہے، رزق، عمر میں برکت، مشکلوں کے حل کے لیے بے حد مفید ہیں۔ ان ورد سے رزق میں برکت اور اخروی نعمتیں جیسے جنت میں داخلہ، دنیاوی ہر سکھ ملے گا۔ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں تو ہی ان وردوں کو سمجھ سکیں گے، اسی لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں، اسکپ نہ کریں۔ ورد نمبر 1، استغفار کی کثرت کریں، اس سے دین و دنیا وی برکتیں ملتی ہیں۔ حدیث پاک میں اس کی ترغیب آئی ہے، استغفر اللہ پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور جس سے اولاد کی نعمت نہیں استغفار کی کثرت کرے۔ ایک مرتبہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور بے اولادی اور رزق میں تنگی ہے۔ امام حسن نے فرمایا استغفار کی کثرت کریں۔ اس شخص نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا اور اس کے رزق میں برکت ہو گئی اور تنگی بھی دور ہو گئی۔ آخری نبی کا فرمان ہے، بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اس کی صفائی استغفار ہے۔ مدینے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے راحت عطا فرمائے گا، اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے نام اعمال میں استغفار کی کثرت کرے۔ ورد نمبر 2، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنے سے بے شمار نعمتیں ملتی ہیں۔ حدیث پاک میں لا الہ الا اللہ کو افضل ذکر کہا گیا ہے۔ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے اخلاص یعنی سچائی کے ساتھ لا الہ الا اللہ بولا تو آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے اس وقت تک جو عرش تک پہنچ جائے گا، جب تک کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ ورد نمبر 3، سبحان اللہ والحمدللہ کی بھی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ پڑے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، جبکہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، جبل جتنا سونا خیرات کرنے کا ثواب۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نور کے پیکر دونوں جہاں کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ورد نمبر 4، مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، کثرت سے درود پڑھنے کی حدیث میں ترغیب ہے۔ سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو آپ بھی نبی پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ مدینے والے آقا فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ دعا سے پہلے درود پڑھنا دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ درود شریف پڑھنے سے غم دور ہوتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دکھوں نے جو تم کو ہے گھیرا تو درود پڑھو، اگرچہ مدینے کی حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ درود پڑھنا یہ غموں کو ختم کر دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ درود پاک
پڑھنے والا جنت کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے عمل اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ درود پاک حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ درود پاک کی بے شمار فضائل ہیں، ابھی تو میں نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ بزرگوں نے کتابوں کی جلدیں لکھی ہیں۔ درود پاک پڑھنا عین سعادت ہے۔ یہ درود پاک کے کچھ میں نے فضائل عرض کی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے۔ گھریلو علاج اور وظائف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آل کے بٹن کو دبا لیجئے تاکہ جب بھی گھریلو علاج اور وظائف چینل سے ویڈیو بنے تو اس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔